اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے گھروں میں خوشیوں سے رہیں، آباد رہیں، کبھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ جو کوئی جہاں کہیں بیمار ہو اللہ تعالیٰ اسے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو رزق کے خواہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رزق روزی بڑھا دے، ہمیشہ اوپر والا ہاتھ ہو۔ اور جو جن کو اولاد نہیں دی اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جو جس چیز کا خواہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں بے مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے مانگے عطا فرمائے اور مانگنے سے پہلے دے دے، کیونکہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہماری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ ہماری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ابھی بات منہ سے نکلتے نہیں کہ دو لکھنے والے بھی تیار بیٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، سننے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ بے شک اسے ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، اس کے علم ہر چیز کو اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی میرے دل میں خیال آیا کہ میں شیئر کروں۔ ملتان جب ہم شفٹ ہوئے عبداللہ کے لیے، تو پہلے تو ہم کرائے کے گھر میں تھے، پھر یہ ہم نے گھر لیا تو یہ کرسٹل ہومز میں، تو ادھر ہم شفٹ ہوئے، تو 7 کونے میں گھر ہے ادھر، تو یہ باہر آخری گھر ہے، وہاں دیوار ختم ہو جاتی ہے، آگے کوئی گھر نہیں ہے، اینڈ میں ان کا گھر ہے۔ تو یہ باہر چیئرز ڈال کے گرمیوں میں ہم شفٹ ہوئے تھے، تو بیٹھی ہوتی تھی، تو بلاتی تھی آنٹی آپ بھی آ جائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو ایک آدھ دفعہ میں نے کہا بار بار بلاتی ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ میں چلی گئی، میں بھی بیٹھ گئی، چارپائی بھی ہوتی تھی اور چیئرز بھی پڑی ہوتی تھی، میں بیٹھ گئی۔ تو آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ ایک بھابھی تھی اور ایک ساتھ اس کی نند تھی۔ جو نند تھی وہ بیمار تھی، اس کی طبیعت بہت خراب تھی، تو پتہ چلا کہ جگر خراب ہے اور کام نہیں کر رہا جگر، تو دوائیاں لے رہے ہیں جگر کی کہ جگر ٹھیک ہو جائے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی بیماری بڑھتی گئی، ہم بھی ادھر ہی تھے، تو مجھے بہت تشویش ہوئی۔ میں نے کہا جگر ایسے تو نہیں، ڈاکٹر ادھر ہے جگر کا، وہ گمبٹ سے آیا ہوا ہے ڈاکٹر، گمبٹ تھا تو ملتان کا تھا، تو وہ ملتان ہی آ گیا واپس۔ وہ مریض دیکھتا ہے، بڑی مشکل سے وہ بیچارے اس تک پہنچے۔ جب پہنچے تو اس نے کہا کہ میں بیوہ بھی ہوں، طلاق یافتہ تھی، میں بیوہ بھی ہوں اور غریب بھی ہوں، میری تھوڑی سی ڈاکٹر عفان کیسر ان کے ولاگ بھی آتے ہیں، تو ہیلپ ہو جائے، تو لکھا ہوا تو ہے کہ غریبوں کی ہیلپ بھی ہوگی، ان کی مدد بھی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر یہ چیزیں کرنی ہیں تو کہیں اور چلی جاؤ، اگر پیسے ہوں تو ٹیسٹ کراؤ اور ٹرانسپلانٹ کی تیاری کرو۔ اس کا بھائی نے کہا کہ جگر کا ٹکڑا میں دوں گا، جگر کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا۔ بیچاری دوائیاں لے کے بے آس ہو کے آ گئی۔ پھر کہا 35,000 کا ٹیسٹ ہوگا اس کا، تو وہ پریشان آئی اور کہا، میں نے گئی پوچھنے، میں نے کہا کیا ہوا افشین؟ کہا آنٹی ایسے ایسے اس نے ٹیسٹ ابھی بتایا ہے مجھے، میرے پاس تو ٹیسٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس کی ہیلپ لوگ کر دیتے تھے جس سے اس کی دوائیاں آ جاتی تھیں۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، ہم سب مل کے آپ کی ہیلپ کریں گے، آپ کے ٹیسٹ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہتی آنٹی یہ تو چلو ہو جائے گا،
تو انہوں نے کہا ہے، میں نے کہا ٹرانسپلانٹ تو مفت ہوتا ہے. کہتی ہے نہیں آنٹی، ڈاکٹر عفان کیسر نے کہا ہے کہ جو پانی یوز ہوتا ہے ٹرانسپلانٹ میں وہ 5 لاکھ کا پانی آتا ہے، اور ٹرانسپلانٹ تو مفت ہوگا، جو ڈاکٹر کریں گے جگر بھی اپنا بھائی دے گا ٹکڑا، بس وہ جو آپریٹ کریں گے وہ مفت ہوگا، جو پانی یوز ہوگا وہ 5 لاکھ کا آتا ہے، وہ کہاں سے آئے گا؟ میں نے کہا افشین پریشان نہ ہو، اللہ مدد کرے گا. ہسٹری جب مجھے اس کی معلوم ہوگی تو یہ ہسٹری تھی اس کی ٹوٹلی. اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا نہ آپ کا سننے کا نہ میرا، اتنا بولتے رہوں کہ آپ اتنا سنیں. کہ شادی ہوئی، یہ ایک تھی، 2 بھائی 1 بہن. تو وہ جہاں شادی ہوئی وہ خاتون پٹھانی تھی، یوسف زئی. تو انہوں نے کہا، ساتھ کہتی ہے ہمارے گھر کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو انہوں نے کہا ہمارا بھی 1 بیٹا ہے اور 5 بہنیں ہیں، آپ کی 1 بیٹی ہمیں دے دو. تو کہتی ہے میری امی نے رشتہ کر دیا. تو رشتہ جب ہو گیا، یہ ایم اے انگلش لڑکی تھی، رشتہ ہو گیا، جب شادی ہو گئی تو نوکرانی جو گھر میں کام کرتی تھی میڈ، انہوں نے اسے بھی ختم کر دیا اور چھوڑ دیا، کہا کہ چلی جاؤ. تو آ گئی ہے بہو تو یہ کام کرے گی. تو یہ اسکول بھی جاتی تھی، پڑھاتی تھی. پھر کہتی ہے ایسے کچھ کام یہ کرتی تھی اور کچھ اس کی نندیں کرتی تھی کام. پھر آہستہ آہستہ کہتی ہے کہ کھاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ڈائنوں کے گھر سے آئی ہے، اتنا کھاتی ہے یہ. اس کی زبانی میں بتا رہی ہوں، باقی واللہ عالم. تو یہ ڈائن ہے، اتنا کھا جاتی ہے، تو بہت کھاتے ہیں یہ لوگ. تو کہتی ہے میں نے کھانا پینا کم کرنا شروع کر دیا. پھر ایک دن کہتی ہے میں نے شاید پریگننسی تھی اسے، تو ایک دن میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا تو مجھے بسکٹ لا دو، میں 1 کپ چائے کا بنا لیتی ہوں. تو میرے ہسبینڈ کہتی ہے بسکٹ لائے. جب بسکٹ وہ لائے تو اپنی ماں کو پہلے دکھایا، کہتا ہے یہ دیکھو امی، اسے گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا، اس نے کہا بسکٹ لا دو. تو کہتی ہے میں نے چائے کا کپ بھی بنا لیا تھا، 1 کپ دودھ کا لے کے. زندگی میں کہتی ہے جب سے شادی ہوئی تھی پہلی دفعہ وہ میں نے کپ دودھ کا لیا تھا بغیر پوچھے. تو کہتی ہے میں نے بنا لیا. پھر اس نے تو کہتی ہے کہا اچھا تو اس کو گھر کے کھانے اب اچھے نہیں لگتے، اسے باہر کا کھانا اچھا لگتا ہے. ایک دن کہتی ہے میں نے گول گپے کہے تو مجھے کہتا ہے لے آیا، جب کہتا ہے قبرستان میں جگہ بھی ڈھونڈ لوں. تو گول گپے کھا رہی ہے. کہتی ہے میں نے کہا سارے لوگ جو کھاتے ہیں کیا وہ قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں کہتی ہے وہ کرتے تھے آنٹی. پھر کہتی ہے میری ساس نے تو ایسے مجھے تانے مارے کہ تو نے دودھ اٹھا لیا، 1 کپ دودھ کا اٹھا لیا. کہتی ہے میں نے ایسے ہاتھ، اس کے کپ کپا رہے ہوں ہاتھ. کہتی ہے آنٹی میں نے ہاتھ باندھے. میں نے کہا آئندہ میں بالکل کوئی چیز نہیں اٹھاؤں گی بغیر پوچھے آپ کی، مجھے معاف کر دیں. کہتی ہے میں نے وہ چائے کا کپ بھی نہیں پیا، بسکٹ بھی پڑا رہا، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اس طرح سے اسے ٹی بی ہو گئی. پہلے ٹی بی ابھی تھی، گھر علاج کیا، گھر پہ میں کہ آ گئی، انہوں نے علاج کیا، وہ کچھ ٹھیک ہوئی. تو اسے جگر اس کا کام کرنا چھوڑ گیا بھوکی رہتے رہتے. تو مجھے بڑے رونگٹے کھڑے ہوئے اس کا احوال سن کے. میں نے کہا افشین مجھے آلریڈی آل ٹائم تیری ساس قیامت کا مجھے منظر نظر آتا ہے اور اس کٹہرے میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے سوال کر رہا ہوتا ہے اور یہ جواب دینے سے قاصر ہوتی ہے کہ ایک جان کو تو کھا گئی ان دنیاوی چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. اب وہ نحیف و نزار تھی، اس ٹائم بری کنڈیشن تھی، اس کی چل نہیں سکتی تھی. پہلے تو مشکل سے باہر تک آ جاتی تھی، آہستہ آہستہ وہ بیٹھتی گئی لڑکی. اب کیا آئی تھی ایک بچی کی ماں، ایم اے انگلش، اتنی اچھی انگلش بولتی تھی عبداللہ کے ساتھ بھی. میں حیران ہوتی تھی اس کو دیکھ کے اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا اسے دیکھ کے. جتنی اب ہم کر سکتے تھے اس کے ٹیسٹوں کے لیے بھی کی. میں نے اپنی سسٹر سے بھی کہا جو ہمارے مدرسے کا ہم ڈونیٹ کرتے ہیں سب مل کے، تو تنخواہیں بھی جو ٹیچرز کو دیتے ہیں مدرسے میں پڑھاتی ہیں تو ان کے لیے بھی کرتے ہیں، میری بیٹیاں بھی، ہم سب لوگ. تو سب سے کہا میں نے، تو جتنی ڈونیشنیں آئی میں نے اس کا اکاؤنٹ نمبر دے دیا.
تو سب نے مل کے بھیجی اور ڈونیشنس اس کے اکاؤنٹ میں. میں نے کہا ڈائریکٹ بھیجیں، میرا واسطہ بھی نہ ہو درمیان میں. اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کی بندی کے پاس ہی جائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے لینے کی. تو سب نے کی، جتنی مجھ سے ہو سکی میں نے بھی کی. تو میں نے کہا افشین اتنے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیے، تو ابھی میری گنجائش کم ہے. یہ گھر لیا میں مجبور ہو گئی اور بچے کی پڑھائی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، ورنہ میں اتنے نہیں دیتی. مجھے دکھ ہو رہا ہے. پھر بیچاری گمبڑ چلی گئی. وہ ٹیسٹ اس نے کہا ٹیسٹ بھی دکھاؤں اور وہاں جاؤں. بھائی اس کا پھر بیمار ہو گیا بڑا، اس کی بری کنڈیشن ہو گئی. اس نے جا کے اپنا آپریشن پھر سرکاری ہسپتال میں جا کے کروا لیا. انہوں نے انجیکشن لگایا، اسے اثر نہ ہوا نشے کا. وہ بیچارہ بھی ڈائبیٹک مریض ہے. تو انہوں نے ایسی رگیں کھینچی کہ کہتے ہیں میں چیخیں مارتا رہا اور انہوں نے آپریشن کیے رکھا. میں نے کہا مجھے بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے. انہوں نے ایک بھی میری نہیں سنی. کہتا ہے کرتے رہے آپریشن. آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور ساری رگیں کھینچی اس طرح کے اس کے گردے بھی فیل ہونے لگ گئے اور کہا کہ ٹرانسپلانٹ ہوگا. وہ بھی مر مر کے بیچارہ بچا اور اس کی بھی اب بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. تو پھر کوئی ساتھ جانے والا، پھر چھوٹے بھائی کو لے کے چلی گئی گمبٹ گئی. تو انہوں نے ڈاکٹروں نے شاید دیکھا کہ اس کی کنڈیشن بالکل ختم ہے. تو ڈاکٹر عرفان کیسر والی دوائیاں نے اسے زندہ رکھا ہوا تھا. پھر بھی ایک دن میں وہ جو ساشے دیے ہوئے تھے وہ لیتی تھی 500 کا ایک آتا تھا. تو وہ مینیج کیے ہوئے تھی بیچاری. تو انہوں نے کہا کوئی دوائی نہیں لینی، ہر چیز کھاؤ، کوئی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے، تیرا جگر کوئی خراب نہیں ہے تو 100% ٹھیک ہے بالکل، بس کھائے پیے اور مزے کر اور جا چلی جا. کوئی آپریشن نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسپلانٹ نہیں. آئی خوش ہو کے میں گئی، مجھے بتایا، میں خوش ہوئی. میں نے کہا اچھا وہ اللہ نے تجھ پہ رحم کیا. دیکھ افشین میں نے تجھے کہا تھا ڈیلی سورۃ رحمان سنا کر، سنتی رہی. اللہ نے تجھ پہ رحم کیا. البقرہ بھی روز میں نے اسے کہا تھا پڑھا کر اور اپنے پر پھونکا کر، پانی پہ پڑھ کے پھونک کے پیا کر، اور سورۃ رحمان آنکھیں بند کر کے ڈیلی صبح سنا کر وہ بھی سنتی تھی. تہجد بھی شروع کر دی تھی. اور اس طرح تھوڑی تھوڑی دیر میں بھی بیٹھاتی تھی. تو وہ پھر جو ہی اس نے دوائیاں وہ بند کی ساری، تو وہ تو بیٹھتی گئی، بستر سے لگ گئی، بالکل گر گئی آہستہ آہستہ. پھر ایک دن بچیاں بھاگتی ہوئی آئیں کہ بابا بلا رہے ہیں اور پھوپھی کو ہاسپٹل لے گئے اور پھوپھی کی سانسیں نہیں آ رہی. تو میں نے کہا افشین ختم ہو گئی، ایک جان کھا گئے ساس اور شوہر. یہ ہمارے معاشرے کی حالت. پھر جب میں گئی تو سب کا بھائی پاگلوں کی طرح دوسرے بھائی سے پوچھ رہا جو ہاسپٹل تھا کہ وہ جو لائنیں ہیں وہ اوپر نیچے آ رہی ہیں، وہ سیدھی چل رہی ہیں، وہ کیسی ہو رہی ہیں. افشین سانس لے رہی ہے، افشین بول رہی ہے. ایک ہی بہن تھی، اس کی کیسی کنڈیشن ہے مجھے بتا. پاگلوں کی طرح رو رہا ہو، پوچھ رہا ہو. میں بھی رونے بیٹھ گئی. تو یہ حالت ہوئی اس کی. آخر وہ ختم ہو گئی، دنیا سے چلی گئی. یہ انسان نہیں سوچتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، قیامت والے دن کیسے ہمارا حساب ہوگا، ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور، کس طرح ہماری حاضری لگے گی. تو ہمیں بچ بچ کے چلنا چاہیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. میں تو کسی کا دکھ دیکھ کے اپنا دکھ بھول جاتی ہوں. اللہ پاک کی رحمت ہے، بہت احسان ہے اس رب کا کہ اس نے درد والا دل دیا ہے. جب ہم دوسروں کا دکھ دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا دکھ بھول جاتا ہے. آج کی کہانی تو ادھر ہی ختم ہو گئی. اب بھی ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، پورے گھر والے بیمار ہیں. اللہ جانے ان کا پہ کیا ہے، کیا اثر ہے ان پہ. سب بیمار ہیں، کوئی حالت نہیں. میرا بڑا دل دکھتا ہے ان کو دیکھ کے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کس طرح ہیلپ کی جائے. کوئی کنڈیشن نہیں ان کے گھر کی، سارے بندے بیمار ہیں.
وہ بھابھی بھی بیمار ہے، اس کی چھوٹی سی بچی ہے، وہ چھوڑ گئی ان کے پاس، بھائی کو گارڈین بنا گئی، بھائی کو لکھ کے دے گئی وہ کہ میری بچی کسی کو نہ دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، لا آمین۔